أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ زہے مقدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امام کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ادب کا آلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ پیام صبح میں آج کا موضوع اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، ابھی ہم نے تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ تمہاری اتباع کریں۔ خواتین و حضرات، اتباع رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اتباع، اطاعت، سنت، سیرت۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے آج ہم اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتباع سنت کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، جسے ہم اتباع سمجھ رہے ہیں کیا وہ اتباع ہے بھی یا نہیں، کیا ہمیں اپنا جو فہم دین ہے اسے تبدیل کرنا ہوگا اور اس فہم دین کو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، مختصراً اگر بات کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق پر مشتمل ہے۔ بہت ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں، بہت اہم پروگرام ہے اور اس پر ہم بات کریں گے معزز علماء کرام سے۔ لیکن جناب والا، کوئز کمپٹیشن جو روزانہ ہم ایک کرتے ہیں، ایک سوال رکھتے ہیں، مقصد سوال کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی خدمت میں کوئی انعام پیش کیا جائے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دینی معلومات کا تبادلہ ہو اور خاص طور پر ہماری یوتھ وہ دین سے قریب ہو۔ جیسے حالات و واقعات جا رہے ہیں اور جس طرح معاشرتی برائیاں پھیل رہی ہیں، ہم اور آپ اس سے خوب واقف ہیں۔ اگر یہی حال رہا، جس انداز سے یہ قوم جا رہی ہے یا مسلم ریاستیں جا رہی ہیں، جس طرح عالم اسلام جس انداز سے مغرب کے زیر نگیں چل رہا ہے، جس طرح دین سے دوری ہو رہی ہے، تو بقول اقبال کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہو داستانوں میں. خواتین و حضرات، بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا تھا. کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس شخص کے پاس لے گئیں؟ پہلا آپشن تھا ورقہ بن نوفل، دوسرا آپشن تھا سراقہ بن جاشم، اور تیسرا آپشن تھا عدی بن حاتم. اور خواتین و حضرات، ورقہ بن نوفل جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں. اس پروگرام کے آخر میں ہمارے ایک مہمان قرآن اندازی کریں گے اور دوسرے مہمان ہمارے اس شخص کے نام کا اعلان کریں گے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سے صحابی لیٹے تھے؟ پہلا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے اپنے آپشن بھجواتے ہیں، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے. ٹیلی فون نمبرز ہمارے اسکرین پر آ رہے ہیں. ہمارے نمبر ہے 021345270009 اور 021345286061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور 3031 پر آپ اپنے درست آپشنز سینڈ کر سکتے ہیں. تشریف فرما ہیں محترم مولانا حمزہ علی قادری صاحب، ممتاز عالم دین. ٹیلی ویژن پر اکثر تشریف لاتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم عہد کا لمس، ایک ویژن، صاحب نگاہ کی حیثیت سے آپ سے متعارف ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم حافظ محمد سلفی صاحب، پیام صبح کا ایک بہت جانا مانا پہچانا ہوا نام، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں محترم حمزہ علی قادری صاحب. قادری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس آگے چلیں، سوالات کا سلسلہ شروع ہو، یہ بتا دیجئے کہ سنت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جو آیت کریمہ ابھی سماعت کی منزل سے گزری ہے، یہ سورہ آل عمران کی 31ویں نمبر آیت ہے، اور الفاظ کی نشست اتنی جامعیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف بھی بلا رہا ہے، اور حضور کے وسیلے سے جو اہتمام کیا ہے دعوت کا اللہ نے، اللہ اکبر. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جو کچھ لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا نحن احباء اللہ، ہم خود اللہ سے محبت کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے محبت ہر مخلوق کے دل میں خالق کی طرف ایک رجوع لانے کی یا تلاش کی کہ میرا بنانے والا ضرور ہوتا ہے نا، ایک جذبہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں، اور اس نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا، تو کہا اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائم مقام بنا دیا. مجھے ایک اجازت چاہیے، میں خود مختصر گفتگو کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. تو لوگوں نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس خدا کی طرف بلاتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھ نہیں سکتے. کہا سن سکتے ہیں؟ کہا سن بھی نہیں سکتے. چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. محسوس کر سکتے ہیں؟ محسوس بھی نہیں کر سکتے. سوچ سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے. اب بتائیے ایک ایسی ہستی جسے ہم سوچ بھی نہ سکتے وہ کیسا ہے، کیا کیوں کیا، تو وہ اس کو مانے کیسے؟ تو مختصر یہ سرکار نے فرمایا دیکھو مجھے مانو اسے، میں کیسا ہوں، میں سچا ہوں تو میرا رب کتنا سچا ہوگا. تو اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت کا وسیلہ اللہ علیہ وسلم کو بنایا. پھر میری گفتگو کا موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ یہ سنت جو ہے، اور یہ ایک عادت کو کہتے ہیں، اور اس کی اتباع جو ہے ہمیشہ مخلوق کی ہوتی ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع اس کی ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہو کچھ کام کرتے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار جو ایک مثال ہے ہمارے ساتھ. تو اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت تو حکم کا ماننا ہے، مجھے کہنے دیجئے وہ کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں. فرما برداری کے معنوں میں آئے گا حکم ماننا. جیسے کسی ڈاکو نے آپ کو پسٹل دکھایا کہ پرس نکالو، آپ نے دے دی، بات مان لی. حاکم کی اطاعت، نوکریاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اتباع نہیں ہے. اتباع بلکہ اطاعت بھی معتبر وہی ہے جو محبت کے ساتھ، اس لیے سے محبت ہے. اسمن مسلمان ہونا اور ہے، رسمن مسلمان ہونا اور ہے، جسمن مسلمان ہونا اور ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ سنت کو بھی صرف جسمن نہ اپنائیے، پہلے حضور کی محبت، حضور کی تعظیم، اور جو نفس جب اس طرف کھینچے نا، اور پھر وہ محبت کی شگوفے پھوٹیں جسم پر، تو وہ معتبر ہوتا ہے. ورنہ دیکھیے قرآن پڑھ رہے ہیں، مسلمان کو قتل کر رہا ہے،
عالم ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے انہوں نے علم کے حاصل کرنے کیا، اس معلوم کی محبت میں نہیں کیا. حضور کی سنت کو اپنایا ہے کہ شاید میں بخشا جاؤں یا میں سچ جاؤں، لیکن جس کی سنت اپنا رہے ہیں اس سے محبت نہیں کی ہے. محبت نہیں کی، یا وہ جس محبت تو وہ کر رہے ہیں، اگر دعوے دار وہ ہیں محبت کے، لیکن محبت کی جو تفہیم ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں پہنچی. کہ اگر کوئی دین کے نام محبت پر سچی نہیں ہے، محبت سچی نہیں، محبت سچی نہیں، یا اس کا فہم سچا نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، وہ عشق رسول میں قتل کر رہا ہے، لیکن وہ جسے عشق رسول سمجھ رہا ہے وہ عشق رسول ہی نہیں. اس کے لیے معیار صحابہ کرام ہیں، اس کے لیے معیار صحابہ کرام ہے. 3 صدیاں ہیں، حضور کا زمانہ، اس کے بعد 3 زمانہ. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. سلفی صاحب، سوال میں نے رکھا تھا یہ کہ اتباع، اطاعت، سنت، سیرت، اسوہ، ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پہلی بات، لفظ سنت لغت اور ڈکشنری میں طریقہ یا سلوک کے معنی میں آتا ہے، اور سنت اور حدیث ایک دوسرے کے مترادف یعنی ہم معنی ہیں. اور سنت کے اصل معنی نبی کریم علیہ السلام کے ہر قول اور فعل اور تقریر کو اپنانا، سمجھنا، سنت پر عمل پیرا ہونا ہے. ٹھیک. قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے کہ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں رسول کی سنت. تو لفظ سنت جو ہے ان معنی میں آیا ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، اللہ کا فرمان، یہ سب. اسی طرح سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر. اور قول سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، یہ آپ کا قول ہے. ٹھیک ہے. اور فعل سے مراد یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا تو نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھو. یہ عملی سنت کی تفسیر ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، سلفی صاحب یہ فرمائیے کہ سنت اور پھر سیرت میں، یعنی سیرت سے مراد یہاں پر اسوہ ہے، قرآن کریم میں جو اسوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں لفظی فرق تو ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا، اسوہ اور سنت ایک ہی چیز ہے. جی. اچھا، یہ جو سنت کی بات جو آپ نے فرمائی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، افعال، جیسے آپ نے فرمایا مسواک کرنا سنت وغیرہ وغیرہ، اکل الدبہ دخل الجنہ، قرآن یہ حدیث موجود ہے کہ لوکی کھائیے اور جنت میں چلے جائیے، یہ حدیث موجود. ہم میرا خیال ہے ایسی کوئی حدیث میں نے تو نہیں سنی. اچھا، لیکن آپ کے علم میں ہو سکتی ہو. یہ سرکار کو پسند تھی لوگ. اچھا، لیکن جنت کا کوئی ٹھیکیداری ہو. اصل میں احادیث اس کے اتنی کھانے کثرت سے ہیں اتنی نا کثرت سے، کہ وہ لیکن کہیں تک کوئی پہنچی ہے، کسی تک. جی ہاں بالکل. تو یہ لاکھوں حدیث ہیں. جی لاکھوں احادیث. اچھا، ایک ٹیکنیکل بات بھی میں عرض کر دوں، کوئی حدیث شریف ہو اگر وہ کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں ہے اور ثواب کے بارے میں ہے تو اسے قبول کر لیجیے. اسے قبول کر لیا جائے. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ جو احادیث کے ذریعے ہم تک بات پہنچی ہے، اس میں کہ افعال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیرت 40 برس جس طرح مکے میں گزرے بعثت سے قبل، پھر 40 برس کے بعد 13 برس جو مکے کی وہ زندگی جس میں یا مدثر کے بعد کہ قم فانذر کی بات ہوتی، پھر وہاں سے ہجرت اور پھر غزوات اور کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہیں. تو سیرت میں کیا اسے ہم شامل نہیں کریں گے افعال کو، سنت اور وہ تمام زندگی کے اعمال کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یعنی سنت کو نظام میں ڈھالنے کو سیرت نہیں کہا جائے گا؟ دیکھیے، سیرت طیبہ ایک بہت ہی وسیع میدان اور وسیع مفہوم ہے. آپ کی ہر وہ چیز جو آپ نے فرمائی، آپ نے کری اور آپ کے سامنے کی گئی اور آپ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا یا اس کی تصدیق فرما دی، وہ ساری سیرت میں شامل ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا، آپ کے غزوات، آپ کے اقوال، آپ کی ہدایات، آپ کی عبادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات اور آپ کی تربیت صحابہ، یہ ساری سیرت میں شامل ہو جاتی ہے. اور ایسی سیرت کامل سارے نبی میں ہمارا سلام ہو، لیکن کسی نبی کی زندگی میں ایسی کامل مثال نہیں ملتی.
عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص پوچھے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں تو ان کی زندگی مثال نہیں ملتی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ دولت دے دے، ان کا امتی پوچھے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، مجھے کیسے تو مثال نہیں ملتی۔ یوسف علیہ السلام نے بہت نشے و فراز دیکھے، لیکن ان کا امتی بھی اگر پوچھے، ان کی قوم کا شخص پوچھے کہ اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے تو میں اس سے کیسے مقابلہ کروں، تو ان کے یہاں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسوہ حسنہ والی یہ بات آپ نے فرمائی۔ آج کے موضوع سے متعلق یہ بات سمجھنی بڑی اہم ہے کہ مسلمان کے لیے قرآن پاک کے بعد سیرت کو اپنانا، احادیث کو سمجھنا، سنت طیبہ پر عمل پیرا ہونا دین کی تکمیل کا اولی سبب ہے۔ اگر ہم صرف قرآن پاک ہی پر اکتفا کریں گے تو کبھی بھی دین کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ چھوٹی سی مثال، ارشاد ربانی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہمیں محمد رسول اللہ نے سکھایا اور بتایا کہ نماز اس طرح ادا کی جائے گی، ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، قیام اتنا ہوگا، رکوع اتنا ہوگا، سجدہ ایسا ہوگا، تشہد اس طرح پڑھیں گے، سلام اس طرح پھیریں گے، نماز کے بعد ذکر الہی اس طرح کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی مقادیر کہ کیش میں کتنا دیا جائے گا، سونے پر کتنا دیا جائے گا، چاندی پر کتنا دیا جائے گا، جانوروں پر کتنا جائے گا، زراعت پر کیا زکوٰۃ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کے حصول کے لیے، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے محمد رسول اللہ کی سیرت پر غور و خوض کرنا، آپ کی حدیث پر عمل کرنا ہی دین ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ایک نظام تیار کرنا پڑے گا نا۔ آج ایک حدیث کا سرکار انتخاب دو کیا عالم گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ بہت ٹھیک ہے، اور وہ نظام، وہ نمونہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ نے اس پر مہر اس طرح ثبت فرمائی ٹھیک کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس نبی کی تابعداری کر لی اس نے اللہ کی تابعداری کر لی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی تو فرماتے ہی نہیں مگر اللہ کے حکم دینے پر۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کا یہ فرما دینا حدیث شریف میں کہ کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قیل من ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کہا جس نے میری تابعداری کی تو اس نے جنت میں جانے کا دروازہ کھلوا لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا جنت میں جانے کا۔ بالکل تو ٹھیک پتہ ہے۔ چلا معیار دین، معیار شریعت اور معیار نجات اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ٹھیک، کہ یہ اطاعت ممکن ہی نہیں جب تک اس نبی کی محبت و توقیر و عظمت و احترام دل میں اس انداز سے نہ ہو کہ اللہ کی ذات کے بعد سب کچھ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور رب کی قسم کھا کر بات ہوتی ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے بلکہ اس طرح تسلیم کیا جائے کہ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی آپ کے ارشادات اور بات کو تسلیم کرنے میں تنگی نہ ہو اور سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ ماشاءاللہ انیق بھائی، اتنی باتیں آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں اور آج وہ جس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور امام کی اطاعت، اور امام جو اولی الامر میں جو بھی اگر حاکم بادشاہ رہا ہو اسلامی سب بڑی بات ہے، لیکن مرشد ہو، علماء ہیں، مفتیان گرامی ہیں، جو دین کے نمائندہ ہیں، ان کی اطاعت کے بغیر رسول کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، اس کے مطیع ہوں۔ آپ نے وہ صحابہ امر پہ بہت اچھا پروگرام کیا، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ امر وہی ہے جو خود اللہ اور رسول کا مطیع ہو۔ لیکن اس دور میں حضور کی سنت تک بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت جب تک کسی اس سنت کی پیروی کرنے والے کی صحبت میں نہیں پہنچوں گا۔ ٹھیک ہے، اس پر پورا ایک پروگرام درکار ہے، اس پہ ہم کریں گے۔ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے کہ اتباع سنت کا جو مفہوم ہے آج جن معنوں میں ہمارا معاشرہ لے رہا ہے، ایک تو وہ مفہوم ہے، ایک مفہوم وہ ہے جو قرآن و سیرت سے منعکس ہو کر سامنے آ رہا ہے ہمارے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت میں نے تو لفظاً عرض کر دیا تھا کہ اسمن اور جسمن اور رسمن سنت کو اپنانا اور ہے۔
اور حضور کی اللہ رسول کی محبت میں ابتلا ہو کر ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا. اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی جگہ جو آگے آیت آ رہی اس میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. آپ فرما دیجئے اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور جو اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ رسول کی اطاعت جو نہ کرے یہی کفر و اسلام کے درمیان. آپ نے جو بالہدا و دین الحق کی بات کی تھی، اگر ہدایت قرآن ہے تو دین حق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دین حق اور پھر اظہار دین، اس کو غالب کرنا، کرنا، سب کو بلڈوز وہ کر بھی دینا. سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے، اگر دشمنان اسلام کے سینوں پر مونگ نہیں ڈل رہے تو ان سجدوں کا، ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ وہ اصل میں ایک عقیدہ ایک شعبہ الگ ہے، عبادت ایک شعبہ الگ ہے. جی، اور کیا یہ اچھی بات آپ نے اور کی. یہ عقیدہ الگ شعبہ ہے، عبادت ہم الگ یا تو شعبہ ہے. عقیدے میں الجھے ہوئے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، یا پھر عبادت پر اپنی فخر کر رہے ہیں. اور سنت تو ایسی چیز ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے سلفی صاحب خود اچھے خلف ہیں، پھر سلف کو ماننے والے، جب سلفی ہیں نا، اللہ ہمیں بنا دے. نہیں ہے یعنی سنت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. یعنی مکاتب فکر کتنے بھی ہو جائیں، حضور کی سنت کے بغیر دین نہیں ہو سکتا. لیکن معاملات میں ایک بات عرض کروں گا کہ معاملات میں جہاں نرمی چاہیے وہاں نرمی چاہیے، جہاں کفار کے مقابلے میں سختی چاہیے وہاں سختی چاہیے. ہمارا شعبہ جو معاملات کا ہے اس وقت وہ بڑا مجروح ہے عریف بھائی. یعنی ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے وہ بھی معاملات کی خرابی ہے. اس پر گفتگو ہم بعد میں کریں گے کہ معاشرے میں کیا خرابیاں ہیں، معاملات کیا ہیں. ہمارا جو موضوع ہے یہ، اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ نرمی اور گرمی، اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بینہم، کفار پہ شدید وجہ ہے. آپس میں رہیں. اگر اسی آیت کو سورہ فتح کی پیش نظر رکھ لیا جائے تو کوئی فرقہ بازی نہیں ہو، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوں. جس طرح قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا سوال سلفی صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام دیا، ایک تھریٹ تھی ان خداؤں کو جو موجود تھے. خدا فرما رہے ہیں آپ نے اپنے کردار کو بتایا کہ میں صادق اور امین ہوں. تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا، امانت دار پایا. اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر بات شروع ہوتی ہے. یہ بات آگے جاتی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، اس سے پہلے غزوات اور پھر فتح مکہ، لا تثریب علیکم اليوم، وہاں تک بات پہنچ رہی ہے. ایک نظام دے کے چلے گئے، طریقہ کار دے کے چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بتایا جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اس کے لیے اتباع سنت رسول جس نظام کا تقاضا کرتی ہے، کیا وہ نظام ہم تیار کر رہے ہیں؟ ساری بات وہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں لبربا بیان فرما دیا کہ جب تک اس نظام کو چلانے والے اس معیار کے حامل نہیں ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویہ، اپنے کردار سے اہل مکہ کے سامنے پیش فرمایا تھا کہ میں امین، میں سچا، اب تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو آج بھی علماء اسلام، علماء دین، فقہاء اعظام اپنے اس کردار کو جب تک نہیں بنائیں گے، نہیں پیش کریں گے، پھر بات کہیں گے تو بات بنے گی. وگرنہ آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم کردار میں کوتاہ، اقوال میں بڑھ چڑھ کر، لہذا اس کا اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس کے لیے فہم ہے، جو فہم ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. بہت ہی ظواہر پرستی وہ کوئی اور چیز ہے، دین کا تقاضا کچھ اور ہے. سلفی صاحب یہ بات رہے گی جاری. جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، اس نظام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس نظام کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قادری صاحب یہی بات چلے گی آگے. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم کیا ہے، جسے ہم صحیح مفہوم سمجھ رہے ہیں کیا وہ صحیح مفہوم ہے بھی یا نہیں. علماء کرام کے سامنے رکھیں گے سوالات. بریک پہ جا رہے ہیں، ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو جائیں گی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے ٹیلی فون پر ممتاز عالم دین ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب. آ رہے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम हमजा अली कादरी साहब और मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सलफ़ी साहब। आज बात हो रही है हमारे प्रोग्राम में कि इत्तिबाए सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम क्या है, सही तफ़हीम क्या है। उस पर गुफ्तगू बहुत सारी हो गई। टेलीफोन लाइन्स हमारी अब ऑन हो चुकी हैं। आपके सवालात का खैर मकदम किया जाएगा। क्विज़ का जो सवाल हमने आज रखा है मैं वो रिपीट करना चाहता हूँ आपके सामने। सवाल ये है आज का कि हिजरत की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर कौन से सहाबी लेटे थे। पहला ऑप्शन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा ऑप्शन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरा ऑप्शन हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है कि टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए और SMS के जरिए आपके दुरुस्त ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर इस्लामाबाद से मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रशीद अजहर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप टेलीफोन पर तशरीफ लाए, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि आज का हमारा मौजू ये है कि इत्तिबाए सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते हैं। तो कुछ आगाज में कुछ फरमाइए, फिर मैं अगला सवाल रखूंगा आपके सामने। ये इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम ही का दूसरा नाम समझ लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की अमली ताबीर की हैसियत से तशरीफ लाए थे, कुरान हकीम पर अमल करके दिखाने के लिए, कुरान करीम की तालीम देने के लिए, कुरान करीम पढ़ाने के लिए और ज़ाहिर व बातिन का तज़किया करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई। इसलिए इत्तिबाए सुन्नत का मतलब किताब व सुन्नत पर अमल है और इस्लाम के पूरे निज़ाम को अमली तौर पर, फिक्री तौर पर हर एतबार से कबूल करने का नाम इत्तिबाए रसूल है। सुभान अल्लाह। छोटा सा लफ्ज नहीं है, सुभान अल्लाह, एक बहुत बड़ा और जामे लफ्ज है। बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह। मेरा अगला सवाल इसी बात से मरबूत था। वो सवाल ये था जो आपने बात की ना कि एक मजमूई निज़ाम की बात, उस निज़ाम के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपकी बेइज्जत हुई। आप महज नमाजें पढ़वाने के लिए, रोजे रखवाने के लिए, महज ज़कात अदा करवाने के लिए तशरीफ नहीं लाए, बल्कि ये नमाजें अगर सिर्फ होती रहती तो कुफ्फार मक्का का कुछ नहीं बिगड़ता। जब उनके निज़ाम को थ्रेट हुई तो उन्हें परेशानी हुई कि ये तो हमारे बाप दादा का निज़ाम, इसको थ्रेट हो रही है। तो जिस निज़ाम के लिए दीन मुतकाजी है हमसे, क्या हम इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस फिक्र के करीब पहुंचे कि किसी हद तक जितना मुमकिन है, बहरहाल जरूरत है समर की, ऐसा हो नहीं सका जो होना चाहिए था। ठीक, आप यूँ समझें कि एक तकवीनी निज़ाम है कायनात का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के गिर्द घूमता है, और एक तशरीई निज़ाम है अल्लाह कमुल हाकिमीन ने जो इंसानों की इस्लाह के लिए और इंसानों को यकजहती का दर्स देने के लिए और एक मुकम्मल मुआशरा तश्कील देने के लिए और एक इंसानियत को एक इकाई बनाने के लिए, इसके लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। पूरा निज़ाम आपके गिर्द घूमता है, बनाया अल्लाह ने है और उसकी तकमील और आपकी शख्सियत को उसका नुक्ता, मरकजी नुक्ता करार दिया। जब तक आपकी शख्सियत को आइडियल बनाकर पूरी इंसानियत आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती, उस वक्त तक ये निज़ाम पाया तकमील को नहीं पहुंच सकता और इंसानियत आसमान से आए हुए इस निज़ाम से सही तरीके से फायदा उठा नहीं सकती। दुनिया में जितने फितने हैं, दुनिया में जितनी बदअमनी है, इस सब की वजह यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी जामे शख्सियत की हैसियत से नहीं लिया गया। किसी ने किसी जाविये से ले लिया, किसी ने किसी जाविये से ले लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस्लाम की एक जामे ताबीर की हैसियत से लिया जाना चाहिए था। पूरा निज़ाम, सरकारी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम, जाती निज़ाम, खानदानी निज़ाम, कौमी निज़ाम, हर एतबार से नबी सल्लल्लाहु की शख्सियत को मरकज़ी नुक्ता नजर होना चाहिए। इसके बगैर हमारा माहौल नहीं संवर सकता, हमारी शख्सियत की तामीर नहीं हो सकती। हम कोई मुल्क कामयाब नहीं कर सकते, किसी निज़ाम को निज़ाम की हैसियत से कामयाब नहीं कर सकते। पूरे आलम इस्लाम का हम यही हाल देख रहे हैं कि कुरान करीम और सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी, जिसकी वजह से हमारे ये हालात हो चुके हैं। आखिरी सवाल आपकी खिदमत में डॉक्टर साहब, वो सवाल ये, जैसे कि आपने फरमाया अभी तज़किये के जिक्र हुआ कि जो फराइज़ नबूवत, उसमें यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा की बात हुई है। क्या हम उस निज़ाम जिसकी बात आप फरमा रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, क्या इस निज़ाम का हुसूल
اس پروسیس سے گزرے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اسماء گرامی جو آئے ہیں کتاب و سنت کے اندر وہ 100 سے متجاوز ہیں جی، ہم نے وہ عام طور پر 99 گنے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے اسماء گرامی حدیث قرآن اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سب کے سب آپ کے فرائض ہیں، آپ کی حیثیتیں ہیں، ان میں سے 4 کا صرف ایک مقام پر ذکر ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 ہی ہیں، ان 4 کا ایک مقام پہ ذکر ہوا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان 4 کو بھی فالو نہیں کر سکے۔ جی، گزارش ہے کہ آپ کی سینکڑوں حیثیتیں جو ہیں تمام کو فالو کریں، جب تک آپ علیہ السلام کو میں نے عرض کیا کہ مجموعی طور پر ہم نہیں قبول کریں گے، اس وقت تک ہمارا نظام بن ہی نہیں سکتا، سنور نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، مطلب جب تک کہ ہم اس پروسیس سے نہیں گزریں گے ہم اس نظام تک نہیں پہنچ سکتے جو نظام دین کو مطلوب ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے تمام دینی فرقوں اور دینی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرے، یہ نہ کرے کہ میں ہی متبع ہوں باقی متبع نہیں ہے، یہ کہے کہ میں زیادہ اتباع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، چھوٹے صحابہ کرام بڑے صحابہ کرام پر حسد نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی اس محبت کی قدر کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب کو چاہیے کہ دوسرے کی محبت کو قدر کی نظر سے دیکھے اور خود اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اسے پیچھے پھینکنے کی کوشش نہ کرے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کا بہت شکریہ، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا خوبصورت بات ہے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چلیں، ایک دوسرے کے ایمان پر شک نہ کریں، اور جذبہ یہ رہے کہ میری علمی کمی اس نے پوری کر دی۔ حضرت یہ اس طرف تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا نا، میں یہ کرتا ہوں سیرت کی اور سنت کی بات ہے تو یہ تمام انسانوں کے لیے قرآن، تمام رب، تمام انسانوں کا رسول تمام انسانوں کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے اور سب اسلام کے لیے ہے، تمام انسانیت کو ہم اسلام کا پیغام اس لیے دیتے ہیں کہ سب کے لیے ہدایت و رحمت، اور یہ سنت سے روشنی مل رہی ہے سنت حضرت عملاً تم جو کوئی بھی ہو، میں جو نبیوں کا ذکر کر رہا تھا، جب تک کمپیریزن نہ ہو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ حضور کی زندگی ایسی ہے کہ آپ اگر اولاد ہیں تو آمنہ کی لال کو دیکھیں، باپ ہیں تو بی بی فاطمہ کے باپ کو دیکھیں، بھائی علی کے بھائی کو، مہاجر ہیں تو بے سر و سامانی میں ہجرت کرنے والے رسول کو دیکھیں، فتح کا موقع فتح مکہ کو دیکھیں، اگر جنگ میں کوئی عزیمت کا وقت آ جائے تو احد میں رسول کو دیکھیں، کہیں صلح پہ سائن کرنے پڑ دیں تو حدیبیہ میں دستخط کرتے ہوئے رسول کو دیکھیں، اور معلم صفا کو دیکھیں، بیان ہی نہیں ہوتا، کامل شخصیت، کامل سیرت ہے۔ کائنات نے اگر پیدا کی تو صرف ایک شخصیت پیدا کی کائنات نے، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ ہے ایک پیدا کی اس لیے کہ ایک ہی کرنا چاہیے تھی نا، ورنہ آپ بکھر جاتے، جس طرح اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ نے فرمایا اگر اور خدا ہوتے تو لوگ بڑھ جاتے، اسی طرح اگر ایک کامل مثال کے سوا اور بہت ساری مثالیں اس طرح کی ہوتی تو لوگ گروہوں میں بڑھ جاتے۔ وحدت انسانی کے لیے بھی حضور کی سنت یکتائی کا سبب ہے۔ تو اور یہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن اختلاف علمی ہو، اس میں انانیت نہ ہو، اس میں ضد نہ ہو، ہتک نہ ہو، دوسرے کی توہین نہ ہو۔ کچھ کاز لے لیتے ہیں ہم، وہ آپ حضرات سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر گفتگو رہے گی۔ محل اختلاف ہے۔ اب جیسے میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب نے کہا نا 4 مقامات پہ منصب نہیں ذکر کیا ہے، اس میں محمد، صرف اس میں محمد 4 مقامات میں آئیں، باقی شاہد و بشیر و نذیر و دائی بے انتہا نام قرآن میں موجود ہیں۔ اگر لیکن یہ جو فرائض نبوت کی جو بات کی تھی، اس سے جو منصب نبوت وہ 4 مقامات نہیں ہے، فرائض و منصب تو بہت بیان ہوا ہے، 4 مقامات پر اس میں محمد قرآن میں آیا ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اتنی بڑی پیاری بات کہہ دی، خلق القرآن کہہ کر قرآن اور حضور کو ایک کر دیا۔ جی بالکل، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کو بیان کیجئے، میں نے جملے حذف کیے نا، بالکل آپ نہیں، میں چاہتا ہوں تاکہ یہ جملے پورے پہنچیں ہمارے ناظرین تک، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کریم، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے بنے ہوئے تھے۔ اللہ ٹھیک، کی تصویر کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم پرویز صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیے۔ ہاں انیس بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو، آپ کے چینل کو، یقین کریں کہ یہ چینل صبح جو 7 بجے کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ جو ہے قرآن اور سنت کے متعلق جو باتیں کرتا ہے، لیکن ہمارے دوسرے چینل جن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام دنیا جانتی ہے۔ بس یہ دوسری بات یہ کہوں گا انیس بھائی کہ اب مولانا صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ سنت پہ عام لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کو نبی سے محبت نہیں ہوتی۔ میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا۔ سنت پہ وہی آدمی عمل کرتا ہے جس کو میرے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ محبت ہو
کرے گا. لیکن یہ بات مولانا صاحب کسی اور طرح لے کے جانا چاہتے تھے. 12 ٹی وی کی بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ میں کہوں گا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، مولانا صاحب نے جو بات فرمائی کہ رسول سے جو محبت ہے، اصل محبت یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. محبت یعنی جس طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں علم بردار ہوں. میرا ریوالور کیسے دوسرے مسلمان کی جانب گولی پھینک دیتا ہے، یہ ہے. میں جو کام کر رہا ہوں وہ رسول کی محبت میں کر رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں، میں آپ نے جو بات فرمائی ابھی 1-1.5 سال پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ کی کال لمبی ہو رہی ہے، میری گفتگو بھی لمبی ہو رہی ہے، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا تھا فیصل آباد میں. کچھ مسلمانوں نے، جو مسلمان ہیں، ان کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ کیک کاٹا جا رہا ہے. عشق رسول سے سرشار تھے، وہ چھت پر گئے اور چھت پہ جا کے انہوں نے فائل کھول دیا. 8 مسلمان جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے. انہیں کیا کہا جائے؟ جو کام انہوں نے کیا وہ عشق رسول میں کیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رویہ مطلوب تھا؟ کوئی شخص بھی نہیں کہے گا کہ مطلوب تھا. جو یہاں پر بات کی مولانا صاحب نے، وہ بات یہ فرمائی کہ محبت کے جو تقاضے ہیں نا، وہ تقاضے کچھ اور ہیں. ہم جو دین کی فہم لے کر جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ فہم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو؟ سلفی صاحب میں چاہتا ہوں آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ جس محبت سے آپ کی تابعداری کے رستے کھلتے ہوں وہ تو محبت سچی ہے، اور جس محبت سے ہماری خواہشات کی تکمیل ہوتی ہو اس میں ہمارے لیے دھوکہ ہی دھوکہ ہے. لہذا کتنی واضح بات ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چلنے پھرنے، کھانے پینے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، کہا ٹھہریے میں بھی اب آتا ہوں. گئے تھوڑی دیر اور بیٹھ کر واپس آئے. کہا کچھ کیا تو نہیں؟ کہا جناب والا آپ نے ہمیں روکا بھی، بیٹھے بھی، واپس بھی آ گئے. کہا میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، آپ نے یہاں بیٹھ کر حاجت پوری فرمائی تھی، میں نے یہ چاہا کہ میں بھی یہاں سے ہو کر جاؤں. بات کیا ہے کہ اتنا لگاؤ اور عشق اور محبت ہو کہ آپ نے جو کچھ کہا اور کیا ہم اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھال دیں تو ہے سچائی. اور اگر ہم اپنی خواہشات کو آگے لا کر نئی باتوں سے آپ کی محبت کا اظہار کے طریقے نکالیں تو وہ ہے گمراہی. ٹھیک ہے، کچھ کال لے لیتے ہیں، پھر میں سوال رکھوں گا آپ کے سامنے جو آپ نے اٹھایا تھا. بہت اچھی بات آپ نے کی تھی جب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ نظام جو اتباع سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت کے نتیجے میں وجود میں آنا چاہیے، اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں تاسم بول رہا ہوں گجرانوالہ. جی تاسم صاحب فرمائیے. میں یہ سنت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سنت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ سنت تو ہمیں ملے گی انشاءاللہ صحابہ کرام سے. جی صحابہ کے طریقے سے ہم اگر صحابہ کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم سنت پر چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کا نجومی، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی کے بھی پیچھے چلو گے وہ سیدھا آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. اور اجماع صحابہ پر جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، ہمیں بعض واقعات ایسے ہیں، بعض مسئلے ایسے ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے. جیسے یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگانا ہے یا نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اس کے متعلق اجماع صحابہ اور اجماع فقہاء کی جو بات ہوتی ہے ہم اس کو بھی تابع کریں. شریعت کے مصدر ہیں، اثری مسائل ہیں کہ انجیکشن لگے یا نہ لگے. جی ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ان کو لے لیتے ہیں. مختصر جواب یہ ہے جی کہ اصحاب النجوم والی حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا جی ہاں، لہذا اتباع، تابعداری، پیروی، سنت متبوعہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوگی. اور اگر کسی صحابی کا قول و فعل اول تو ہے ہی نہیں کہ آپ کی تابعداری کے علاوہ کسی صحابی نے کوئی مثال پیش کی ہے، اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے اس حدیث کی روشنی میں تو یہ جان لیا جائے علمی طور پر کہ یہ حدیث روایتاً، سنداً اور درایتاً صحیح نہیں ہے. جس کی تفصیل امام ابی جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں تفصیل سے بیان فرمائی ہے. اچھا قرآن تو صحیح ہے، اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
اس کی اتباع کرو جو میری طرف چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بس صحابہ کرام کے یہ ساتھ ہمارا موضوع نہیں ہے. تابعداری اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں صرف اس حدیث کی روایت سے متعلق مجھے یہ بتائیے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کہ کیا معنی ہے؟ جو میری طرف آ رہا ہے اس کی پیروی کرو. بالکل اللہ کے رسول کے ایک تمام کالر اور ہے ہمارے ساتھ، ان کو دیتے ہیں. جی طیبہ، السلام علیکم. السلام علیکم انیک بھائی، آپ کا آج کا بہت اچھا ٹاپک ہے اتباع سنت کے حوالے سے. جی. اور آپ کے جو مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ وہ دین پر ان کی اتنی ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا محترمہ؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو اتباع توئے سے لکھا ہے، تو ایک تو تبعات ہوتی ہے جو توئے سے ہوتی ہے. اتباع مجھے لگتا ہے کہ شاید الف تے بے الف عین ہے. ماشاءاللہ آپ کی بہت صحبت رہی جون ایلیا صاحب سے، آپ خود ادب سے آپ کا تعلق ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح بھی لکھا جاتا ہے جس طرح نہیں، یہ میرا خیال ہے کمپوزر سے غلطی ہو گئی ہماری، کمپوزر سے. حالانکہ اتباع ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور کیونکہ میں اس معافی چاہتی ہوں، مگر بھائی چونکہ پروگرام آپ کا میں دیکھتی ہوں، بہت اچھی بات ہے، اس میں غلطی نہیں جانی چاہیے تھی. ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں تو ہم ٹی وی دیکھ کے اسی سے روشنی آتی ہے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور یہ نہیں، میں ریئلی دل و جان سے معافی چاہتا ہوں. ہمارے پروگرام میں ہمیں ایک تصور یہ ہے کہ یہ پروگرام علمی پروگرام ہے، اس میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں جانی چاہیے. اتباع کبھی بھی توئے سے نہیں ہو سکتا، اور میں شرمندہ ہوں آپ سے. اگر جو کتاب سے قریب رہا ہے میری بہن، آپ کو اندازہ ہے کہ کتابت کی جو خوش شگوفیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کو معاف کر دیجیے. وہ ہے میں بڑی خوشی کے پڑھے لکھے لوگ. اب ہم آ جاتے ہیں اسی سوال پر، نظام کا آغاز. نظام میں آپ سے پوچھتا ہوں انیق بھائی، آپ بتائیے، آپ جو کمائی کماتے ہیں تو پہلے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنے گھر پر. تو اللہ کے واسطے دین حاصل کر کے پہلے اپنے گھر والوں پہ کچھ خرچ کیجئے. نظام کا آغاز اپنے گھر سے کیجئے، اپنی ذات سے کیجئے. اور یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بالکل گھر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محبت کو ہمیشہ مقدم رکھیے. عمل سے بھی پہلے محبت ہو تو عمل معتبر ہوگا. اور کیونکہ ہمیں فرائض اور واجبات وغیرہ تو ایک سن بلوغ پر جا کے واجب ہوتے ہیں نا، اور محبت تو بچپن سے اللہ اور رسول کے دل میں ڈالی جاتی ہے. محبت وہ جو گھوڑا گاڑی والے میں گھوڑے کو آگے رکھیے اور سامان کو پیچھے رکھیے، محبت کو آگے رکھیے اور زاد سفر اعمال کو پیچھے رکھیے تو وہ مقبول ہو جائے گا. نظام کا آغاز میری رائے یہ ہے کہ اپنی ذات سے، اب جیسے صدقہ و خیرات اب عزیز و اقربا کو پہلے دیتے ہیں، وہاں سے شروع کیجئے. اینٹ پختہ ہوگی تو دیوار پختہ ہوگی، ورنہ یہ چاہیں کہ حاکم نافذ کر دے یہاں تو اس معاشرے میں تو بڑا مشکل. ٹھیک ہے، نظام کی چھوٹی سی تشریح تو بجا فرمائی حضرت مولانا نے، لیکن بات یہ ہے یہ نظام فرد یا خاندان ہی کے لیے نہیں بلکہ ملک ہی کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے. اس نظام کی تشکیل اور اس کی تفصیل اللہ کی کتاب نے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں سمودی. اور یہ کہہ کر کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ابتدا ہوتی ہے آپ کی ذات والا سے، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے اور تابعین اعظام سے، اور اس کے بعد محدثین کرام اور فقہاء کرام سے. بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ تو ان روشندانوں سے اور ان روشنیوں سے منور ہے، بشرطے کہ ہم سنجیدہ ہوں. اس سیرت طیبہ کتنی اچھی بات کہی کسی عالم دین نے کہ سیرت طیبہ سننے سنانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے، اور اسی میں ہم کوتا ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام بدلے گا جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال و اعمال کو اس طرح سمو دیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. اور پھر یہ تبدیلی نفس پر آئے گی، خاندان میں آئے گی، شہر میں آئے گی، ملک میں آئے گی، ساری دنیا میں آئے گی. لہذا ہمیں اگر سچی محبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنے خاندان پر، پھر اپنے شہر اور اپنے ملک پر، اور اس کے بعد ساری دنیا میں جو دین کی اصل روح ہے اس کو دین سے کشید کر کے اپنی ذات سے آغاز کریں اور ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. پہلے اپنی ذات پر نفوذ، پھر معاشرے میں نفاذ. بجا فرمائیں. سلفی صاحب ایک پرچی نکال دیجئے آپ، تاکہ حمد علی قادری صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. قادری صاحب، کل کا سوال جو تھا اس کا جواب صحیح بہت سے افراد نے بھجوایا. گفٹ ہیمپر روانہ ہو رہا ہے کس کے نام؟ ماشاءاللہ، یہ جو کامیاب ہوئے ہیں مظفر
اب یہ پتہ نہیں یہ خاتون ہے یا مظفر سلطانہ؟ نہیں تو سلطانہ تو خاتون ہی ہوں گی. اچھا تو مظفر سلطانہ مظفر تو ہوتا ہے. اچھا مظفر سلطانہ ماشاءاللہ. اور یہ نہیں اس عہد میں اور کون سے کام سائنسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. سنجیدہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا جی بالکل آپ کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ جائے. تو مظفر سلطانہ ماشاءاللہ مبارک ہو. اور پھر یہ آپ کی پہنچ دور تک ہے صاحب، یہ امریکہ سے ہیں. اچھا امریکہ سے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ میں بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے شریک ہو رہے ہیں. سلفی صاحب میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جملہ آخر میں یہ فرما دیں آپ دونوں حضرات جاتے ہوئے تبرکن کہ اس نظام جس کی جو ہمیں مطلوب ہے، جو قرآن کریم کا مطلوب ہے، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نفس کو پیچھے کر لیں، اللہ اس کی رسول کی محبت کو آگے کر لیں. ٹھیک. تو یہ دروازہ کھول دے گا ہماری اصلاح کا. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو کافروں کو بات گراں گزری تھی، اس میں سب سے پہلی بات تو توحید تھی جو شرک کے خلاف تھی، اور دوسری بات یہ طبقاتی جو کشمکش تھے نا، عزت کا جو معیار تھا وہ اس پر بڑی گہری ضرب لگ رہی تھی کہ اب پیغام یہ ہے اسلام کا کہ اللہ کے نزدیک تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سلفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات جو بات آخر میں قاضی صاحب نے فرمائی اسی پہ ہم کرتے ہیں اختتام کہ توحید اور رسالت. لا الہ اگر سمجھ میں آ جائے، یہ رمز سمجھ میں آ جائے تو الا اللہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے. اصل میں لا الہ تمام الہوں کو رد کرنے کا نام ہے، اتباع سنت رسول کی پیروی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین حضرات اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے مصرع ثانی کی زیادہ فکر ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح میں یہ نقطہ تعلیم کر دیا گیا پوری امت مسلمہ کے سامنے کہ جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پہ شدید ہیں، وہ رحماء بینہم اور آپس میں رحم دل ہیں. ہم سب آپس میں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ کہ قلندر بجز دوحرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. تو یہ لغت ہائے حجازی نہیں، عمل میں آنے کا نام ہے قرآن کریم، کہ قرآن کریم صرف پڑھ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی بات کرتا ہے قرآن کریم کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اظہار دین کی جو بات ہم نے کی تھی سلفی صاحب، اس آیت کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، کیونکہ یہ جہاں تو صرف تاریخ ہے اور لوح و قلم تقدیر ہے. تو تقدیر سے آدمی کو جڑ جانا چاہیے. اور تقدیر مسلمان جو اقبال اس پر بات انشاءاللہ کل کریں گے. وقت ختم ہو رہا ہے خواتین حضرات. کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر وہ موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تربیت. آپ نے کس طرح صحابہ تیار کیے، ان تک کیسے پیغام پہنچایا، ان کی شخصیت سازی کیسے ہوئی، ان کی ذہن سازی کیسے ہوئی. اور جب آپ دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ 1,24,000 صحابہ کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں. وہ خطبہ جو عالمی منشور ہے، رہتی دنیا کے لیے ہدایت ہے. خواتین حضرات کل ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور محترم مفتی نذیر صاحب. کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.